شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کا فرمان ہے کہ تم جو کچھ بھی صدقہ کرو وہ تمہارے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام پر جب بھی کوئی مصیبت یا مشکل آتی یا کوئی وبا اور پریشانی پھیل جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ تو ناظرین، سفر کے مہینے میں 2 صدقے آپ نے ضرور کرنے ہیں، کیونکہ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ بھی سفر کے مہینے میں خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو پھر سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے آپ نے ضرور دینے ہیں۔ جب ہم سال کے بابرکت مہینوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم الحرام کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد کا، رمضان کو عبادت کا اور ذی الحج کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک ایسا مہینہ بھی ہے جو کہ نہایت خاموشی سے گزر جاتا ہے، جیسے اسے کوئی مقام ہی حاصل نہ ہو۔ حالانکہ اس بابرکت مہینے میں اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں نے ایسے ایسے راز چھپائے ہیں کہ اگر کھل جائیں تو خوشیاں برسنے لگیں۔ ناظرین، بات کر رہے ہیں سفر کے مہینے کی، لیکن یہاں یہ بھی بتا دیں کہ اسی مہینے کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں بھی عام ہیں اور اس مہینے کے بارے میں بہت سی روایات بھی گڑھی گئی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس مہینے کو منحوس سمجھا، آفتوں کے نازل ہونے والا مہینہ کہا، لیکن اصل میں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر یہ 2 صدقے کیے جائیں تو انسان کی ساری زندگی بدل سکتی ہے، اور انسان کا یہی وہ عمل ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو یہ 2 صدقے کرنا کیوں پسند ہے، اور اس عمل میں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تو ناظرین، تو جان لیجئے کہ صدقہ صرف ایک مالی عمل ہی نہیں ہے بلکہ انسان کی روح کی صفائی کا عمل بھی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جب عمومی ایام میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے تو اگر یہی صدقہ ایسے مہینے میں کیا جائے کہ جسے لوگ مصیبتوں اور بلاؤں کا مہینہ کہتے ہیں تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے صدقے کے چند فائدوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور انہیں اللہ سے معاف کروانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ صدقہ دینے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ قرآن میں بھی اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ صدقہ دینے سے دل کو سکون ملتا ہے، روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ قیامت کے دن ایک ایسا درخت بن جائے گا جو صدقہ دینے والے پر سایہ کرے گا۔ قیامت کے دن یہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔ صدقہ دینے والے کو اس دنیا میں بھی کامیابی اور عزت ملتی ہے، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ صدقہ صرف مال سے ہی نہیں دیا جاتا بلکہ اچھی بات کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں سفر کی۔ تو یہ قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، لیکن تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کے کئی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر آزمائشیں نازل ہوئیں، کئی اہم جنگیں ہوئیں اور کئی قوموں پر عذابات نازل ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ عرب کے زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو نحوست سے تعبیر کیا جانے لگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ نہ کوئی مہینہ منحوس ہے اور نہ کوئی دن اور نہ کوئی رات، بلکہ نحوست ہماری نیتوں میں ہے اور ہمارے اعمال میں ہے، نہ کہ وقت میں ہے۔ لیکن جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ سفر کا مہینہ مشکلات کا مہینہ ہے تو بزرگان دین نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنے چاہیے، کیونکہ یہ 2 صدقے خاص طور سے سفر کے مہینے میں کرنا اللہ کو بے حد پسند اور محبوب ہے، اور یہ صرف تلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ بھی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا پھر گھریلو پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں تو بزرگ ہی مشورہ دیتے ہیں کہ صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے۔ سفر میں یہ مصیبتیں اگر کسی کی آزمائش ہیں تو کسی کے لیے تنبیہ ہیں، لیکن جو شخص ان دنوں میں یہ 2 صدقے کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے۔
ایک صدقہ اپنے مال کی برکت کے لیے جبکہ دوسرا صدقہ اپنے گھر کے امن کے لیے ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ کو بے حد محبوب اور پسند ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، سوال آخر یہ ہے کہ صدقہ اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے، اور خاص طور سے سفر کے مہینے میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو صدقہ محض مال دینا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہ حدیث ہمیں صدقے کے اس پہلو کے بارے میں متوجہ کرتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن ہماری زندگی کے بہت سے دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی بھی ہوتی ہے، یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دعائیں عرش تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ لہٰذا آج ہمیں اس مبارک مہینے کو بوجھ نہیں بلکہ ایک موقع سمجھنا چاہیے اور اسے ایک روحانی دروازہ سمجھیں جو ہمیں اپنی زبان اور دل کی صفائی کے ذریعے اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی ہے وہ ذہنی تیاری جو ہمیں بتائے گئے دونوں صدقات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں اللہ کو یہ 2 صدقے کرنا بے حد پسند ہے، اور جب اللہ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ان 2 صدقوں میں سے سب سے پہلا صدقہ جو انسان اپنے نفس پر، اپنے اعمال اور اپنے ماحول پر دیتا ہے وہ ہے زبان کا صدقہ، کیونکہ یہ وہ صدقہ ہے کہ جس کا تعلق نہ مال سے ہے، نہ دولت سے ہے اور نہ ہی کسی جسمانی مشقت سے ہے، بلکہ یہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ایک انتہائی پاکیزہ عمل ہے، کیونکہ انسان کی زبان ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان انسان کو پستیوں میں بھی گرا دیتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی گفتگو کو نرمی، محبت اور سچائی سے بھر دیتا ہے، جب وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر تہمت نہیں لگاتا، جب وہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے کسی کے دل کو نہیں توڑتا بلکہ اسے جوڑتا ہے، تو وہ حقیقت میں زبان کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کے نزدیک ایک محبوب بندہ بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کرو، دوسروں کی عزتیں نہ اچھالو اور اپنی زبان کو نیکی کے راستے پر چلاؤ۔ اور جب سفر جیسا مہینہ آئے جو کہ نفسیاتی الجھنوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کا دور ہوتا ہے، تو اس مہینے میں زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے، اور یہ انسان کو ان تمام پریشانیوں سے بچا لیتا ہے جو اکثر لوگوں کو بغیر کسی ظاہری سبب کے گھیر لیتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان پر مشکلات بڑھ گئی ہیں، رشتوں میں دراڑیں آ گئی ہیں، ان کے کاروبار میں برکت نہیں رہی یا ان کا ذہنی سکون چھن چکا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ان سب کی جڑ میں ایک سبب زبان کی بے احتیاطی بھی ہو سکتا ہے۔ جانے انجانے میں کبھی کسی کا دل توڑا، کبھی کسی کی عزت پر حملہ کیا، یا پھر کبھی کسی کو غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی کہ جو پلٹ کر ہماری ہی زندگی کو زہر آلود کر گئی، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اصلاح کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ تو سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ اس مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور ان میں سب سے پہلا صدقہ یہی یعنی زبان کا صدقہ ہے۔ اپنی زبان میں نرمی، حیا، صدق، دعا، معافی اور ذکر اللہ پیدا کرو۔ یہی زبان جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہی زبان جب کسی کے لیے بد دعا کرتی ہے تو زہر اگلتی ہے، اس وقت آسمان کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو جائے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کا صدقہ دینا ہوگا۔ زبان کا صدقہ صرف چپ رہنا نہیں ہے بلکہ بامقصد اور پاکیزہ گفتگو کرنا ہے۔ کسی غم کے مارے کو تسلی کے 2 بول بول دینا، کسی ناراض دل کو منا لینا، کسی بھٹکے ہوئے کو ہدایت والی بات بتا دینا، یا پھر کسی خاموش دل کے لیے دعا بن جانا، یہ سب زبان کا صدقہ ہے۔ ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے بولے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت بھرے الفاظ میں بات کرے، والدین اپنے بچوں سے شفقت سے پیش آئیں،
اگر ہمسائے ایک دوسرے کی عزت کریں تو یہ زبان کا وہ صدقہ ہے جو پورے معاشرے کو پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور جب سفر کا بابرکت مہینہ ہو تو یہ عمل اور بھی زیادہ باعث برکت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان دلوں میں وسوسے زیادہ ڈالتا ہے، زبان کو زیادہ بے قابو کرتا ہے اور رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ان سے ہم نہ صرف اللہ کو راضی کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اندرونی نفس کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان اس مہینے میں عہد کریں کہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دیں گے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہیں کریں گے، اور اپنی گفتگو کو ذکر، دعا، عبادت اور توبہ اور محبت سے معطر کریں گے، تو ہمارے اس عمل سے ہمارا پورا مہینہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر اور برکات سے بھر جائے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے بندوں کی عزت کرے گا میں اس کی عزت بڑھا دوں گا۔ ناظرین، زبان کے بعد اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ اثر انسان پر پڑتا ہے تو وہ دل ہے۔ یہی دل انسان کی نیت کا مرکز ہے، محبت اور نفرت کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت یا دوری کا دروازہ بھی یہی دل ہے۔ اگر انسان کا دل پاک ہو تو انسان کی تمام عبادات بھی پاک ہو جاتی ہیں، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اس کا سینہ اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں بغض، کینہ، حسد اور نفرت ہو تو وہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار دل سے اللہ کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جان لیجئے کہ ماہ سفر میں جب ہم دل کے صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تمام نفرتوں، حسد، کینے اور بغض سے پاک کر لیں، اور یاد رکھیں کہ یہ صدقہ بھی مال سے نہیں بلکہ خلوص سے دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تمہارے سامنے جنتی شخص آنے والا ہے۔ ہم سب نے غور سے دیکھا تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر 3 دن لگاتار دہرایا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل یہی فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے جنتی شخص آئے گا، اور ہر بار وہی انصاری صحابی آتے رہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کے دل میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس جنتی صحابی کے عمل کو جاننے کے لیے ایک طریقہ سوچا۔ وہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ میرے والد سے میری کچھ رنجش ہو گئی ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ 3 دن ان کے گھر نہیں جاؤں گا، کیا آپ مجھے یہ 3 دن اپنے یہاں ٹھہرا سکتے ہیں؟ صحابی نے خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن ان کے ساتھ رہے اور بغور ان کی عبادات اور اعمال کو دیکھتے رہے، لیکن وہ زیادہ نفل نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے بھی نہیں رکھتے تھے، رات کو سوتے تھے، البتہ جب آنکھ کھلتی تو اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تیسرے دن حضرت عبداللہ نے صاف صاف پوچھ لیا کہ اے اللہ کے بندے، دراصل میرے والد سے کوئی جھگڑا نہیں تھا، میں نے صرف یہ جاننے کے لیے تمہارے یہاں قیام کیا کہ تمہیں 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، آخر تم ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ اس انصاری صحابی نے بہت غور کے بعد فرمایا کہ میرے عمل تو وہی ہیں جو تم نے دیکھ لیے، بس اتنی سی بات ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کبھی حسد، بغض، کینہ یا پسندیدگی نہیں آتی، اور جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سن کر فرمایا، یہی وہ عمل ہے جو تمہیں جنتی بنا گیا، اور ہم میں سے اکثر یہ نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ دل کا صدقہ کہ ایک مسلمان کا دل ہر طرح کے بغض، نفرت، کینے اور حسد سے پاک ہو جائے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر رات کو سونے سے پہلے ہم ہر کسی کو سچے دل سے معاف کر کے سوئیں، اور یہی دل کا صدقہ ہے۔ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک انسان کو آزمائشوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں اگر ایک انسان اپنے دل کو پاک کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے جو کسی اور عمل سے نہ ٹلتی ہوں، اور دل کا صدقہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے سب کو معاف کر دیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی کی کامیابی پر حسد نہ کریں، کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں، اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ سفر میں زبان کے ساتھ ساتھ جب دل کا صدقہ بھی دیا جائے تو یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کا اجر صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں سے ہر قسم کی دشمنی اور بغض نکال دیا گیا ہو، اور وہ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے جنت میں بیٹھیں گے۔
جب انسان اس دنیا میں ہی اپنے دل سے یہ نفرتیں نکال دیتا ہے تو وہ دراصل جنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ صاف ہو تو اللہ کی تجلیات اس پر ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان کا دل حسد، بغض اور کینے سے بھرا ہوا ہو تو وہ آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے اور اللہ کا نور اس پر ظاہر نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے کہ ماہ سفر میں اپنے دل کو صاف کرنا ایسا ہے جیسے کسی بوسیدہ اور گندے کپڑے کو صابن سے دھو لیا ہو۔ آپ جتنا زیادہ اپنے دل کو صاف کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ خاص طور سے اگر کسی کے ساتھ آپ کا سالوں پرانا جھگڑا ہے، کسی رشتہ دار سے دوری ہو چکی ہے، دل میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے، تو ناظرین یہی موقع ہے کہ سب کو دل سے معاف کرنے کا۔ اس معاملے میں بھی آج کے دور میں بہت آسانی ہو چکی ہے۔ بس تھوڑی سی ہمت کر کے کسی کو تھوڑی دیر کی کال کر لیں، کسی کو میسج کر لیں، کسی سے خود معافی مانگ لیں اور کسی کو دل سے معاف کر دیں۔ یاد رکھیے کہ سفر کے مہینے میں یہ دو صدقے اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، یعنی پہلا زبان کا اور زبان کے بعد دل کا صدقہ اس بابرکت مہینے کی عظیم ترین عبادت بن جاتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اگلے سال تک کسی اور غم، دکھ یا بیماری کا شکار ہو جائیں، ابھی سے اپنے دل کو پاک کر لیں تاکہ یہ دل اللہ کا محبوب بن جائے۔ اور یقین جانیے کہ یہ صدقہ نہ صرف ہماری دنیا کو پرسکون کرتا ہے بلکہ ہماری آخرت کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اور اس مہینے میں اپنے دل سے کسی دوسرے کے لیے موجود برائی کو نکال دینا، کسی کے لیے دل سے دعا کر دینا اور ہر ایک کے لیے خیر مانگنا، یہی تو ہے دل کا صدقہ، اور یہی وہ نیکی ہے کہ جس کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری صحابی کے لیے لگاتار 3 دن جنت کی بشارت فرمائی، اور یہی وہ نیکی ہے کہ جو انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ہم کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے ضرور کر دینا، کیونکہ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے، تو یاد رکھو یہ صرف ایک نصیحت نہیں ہے بلکہ یہ ایک عظیم روحانی راز ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ صدقہ صرف مال کا صدقہ نہیں ہوتا بلکہ زبان اور دل کو پاک صاف کر لینا ہی بہترین صدقہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ پھر اللہ انسان کی پوری تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ یاد رکھنا کہ سفر کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس کو لوگ مختلف قسم کی نحوستوں اور غلط فہمیوں سے جوڑتے ہیں، دراصل یہ اللہ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ تو اسی مہینے میں اگر ہم زبان اور دل کے صدقے ادا کریں تو اس سے انشاءاللہ ہمارا ظاہر بھی روشن ہو جائے گا اور باطن بھی نکھر جائے گا۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب ایک بندہ اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض رکھتا ہے یا پھر اپنی زبان سے کسی کی غیبت اور برائی کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے نفس کو گندہ کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے نصیب کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اگر وہی شخص اپنے دل کو صاف کر لے اور اپنی زبان سے خیر پھیلانا شروع کر دے تو اس کی طرف سے یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آ جاتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ہر طرح کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ اور ناظرین، یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس ماہ سفر میں ہمیں اپنی دنیا سے زیادہ اپنی روح اور اپنے باطن کو سنوارنے میں توجہ دینی چاہیے۔ دل اور زبان کی صفائی ہی دراصل انسان کی روحانی تطہیر ہے، اور یہی وہ نیت ہے جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح ہم کپڑے دھونے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح روح کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے زبان اور دل کے یہ 2 صدقے بہت ضروری ہیں۔ لہٰذا اس سال سفر کے مہینے میں اگر ہم یہ 2 صدقے کر لیں، اپنی زبان کو ہر طرح کی غیبت، چغلی، تلخ کلامی اور جھوٹ سے پاک کر لیں اور دل کو ہر طرح کے حسد، کینے، بغض اور انتقام سے بری کر لیں، تو یقین جانیے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، اپنے مقدروں کو پلٹ سکتے ہیں۔ تو بس ہمیں اس نیت سے صدقہ کرنا ہے کہ اے ہمارے پاک پروردگار، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے دل کا بوجھ ہلکا کر دے اور ہماری زبان کو ایسا کر دے جو صرف اور صرف دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کے لیے چلے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی لیے زبان کا صدقہ صرف کسی کو برا بھلا کہنے سے بچنا ہی نہیں
بلکہ زبان کو اس مقام پر لے جانا ہے جہاں وہ صرف ذکر کرے، جہاں وہ صرف خیر کی بات کرے، کسی کے لیے دعا کر دے اور اللہ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچائے۔ اسی طرح دل کا صدقہ صرف بغض نکال دینا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ کی محبت کو بسا لینا ہے اور لوگوں کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر معاف کر دینا ہے۔ اور پھر جب آپ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرتے ہیں تو نہ صرف آپ اپنی زندگی سنوارتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی خیر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ آئیے دل سے عہد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس سال سفر کے مہینے میں اللہ پاک ہمیں یہ 2 صدقے کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ جزاک اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔